حضرت سلمان فارسی کا تعلق ایران سے تھا۔ آپ ایران کے مشہور شہر اصفہان کے ایک گاؤں روزبہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام مابا تھا۔ آپ کے والد کا نام بوزخشان تھا، لیکن آپ حق کی تلاش میں فارس سے نکلے، اپنا آبائی مذہب مجوسیت چھوڑ کر عیسائیت اختیار کی اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی حق کی تلاش اور جستجو سے عبارت تھی۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت دلچسپ اور اثر انگیز ہے۔ آپ کا تعلق مجوسیت سے تھا، لیکن آپ کے دل میں ایک چنگاری روشن تھی جو انہیں بے چین رکھتی تھی، اور وہ سوچتے تھے کہ یہ آگ جسے ہم خود روشن کرتے ہیں، یہ ہمارا خدا تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے والد بودخشان ایک بڑے آتش کدہ کے مہتمم بھی تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت سلمان سے کہا، آج میں کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، اس لیے آج کھیتوں کی دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہے۔ حضرت سلمان نے حامی بھر لی اور کھیتوں کی طرف چل دیے۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا نظر آیا۔ اب وہاں چلے گئے، ان کی عبادت کے طریقے سے بہت متاثر ہوئے اور اسی دن سے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی۔ آپ کے والد کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں گھر میں قید کر لیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، لیکن آپ کسی نہ کسی طرح سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک قافلے میں شامل ہو کر شام پہنچ گئے۔ لیکن حق کی تلاش کا یہ سفر یہیں نہیں ختم ہوا۔ حق کی تلاش میں کریا ملکوں بھٹکتے رہے۔ شام سے عراق، ترکی، اموریہ، وہاں پہنچ کر آپ وہاں کے پادری کی خدمت میں رہنے لگے۔ اس پادری کا جب وقت اجل آیا تو اس نے حضرت سلمان کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے، اب اس دنیا سے رخصت ہونے جا رہا ہوں۔ اب نبی آخر الزمان کی ظہور کا وقت قریب آن پہنچا ہے، جو صحرائے عرب میں سے اٹھ کر دین حنیف کو زندہ کرے گا اور اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کی کثرت ہوگی، اس کے دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ اس کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ تم جب اس نبی پاک کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ اس مرد درویش کے انتقال کے بعد حضرت سلمان اس جستجو میں رہنے لگے کہ کوئی قافلہ حجاز کی طرف جا رہا ہو تو اس میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی جستجو رنگ لائی اور قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ اموریہ سے گزرا۔ آپ اس قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن راستے میں قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی، اور جب یہ قافلہ وادی القرا پہنچا تو انہوں نے حضرت سلمان کو یہودیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ آپ نے اس کو اپنی قسمت سمجھا، لیکن اس کے باوجود تلاش حق کی جو چنگاری آپ کے سینے میں روشن تھی وہ موجود رہی۔ ایک دن اس یہودی کا ایک رشتہ دار جو کہ یثرب مدینہ کا رہنے والا تھا اس سے ملنے آیا۔ اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ اس نے حضرت سلمان کے مالک سے انہیں خرید لیا اور یثرب لے آیا۔ یہاں جب آپ نے کھجور کے درختوں کے جھنڈ دیکھے تو آپ سمجھ گئے کہ اب حق کی تلاش ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن آپ ایک درخت پر چڑھے کام کر رہے تھے کہ ایک یہودی شہر سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا خدا بنو قیلہ کو غارت کرے، سب کے سب قباء میں ایک شخص کے پاس جا رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور خود کو نبی کہتا ہے۔ یہ سنتے ہیں حضرت سلمان بدحواس ہو کر درخت سے اترے، اس شخص سے کہنے لگے، کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے تو کہنا۔ ان کا آقا بہت غصہ ہوا اور ان کو ایک تھپڑ مار کر کہا کہ تم جا کر اپنا کام کرو۔ حضرت سلمان اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن ایک دن آپ کچھ کھانے کی چیزیں لے کر پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ چیزیں صدقہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیں، لیکن خود کچھ نہ لیا۔ اگلے دن دوبارہ وہ کچھ چیزیں لے کر حاضر ہوئے اور انہوں نے کھانے کی چیزیں بطور ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ چیزیں کھائیں اور صحابہ کو بھی تقسیم کیں۔ حضرت سلمان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ آخری نبی کی بتائی دو نشانیاں تو پوری ہو گئی تھیں۔ اب ایک آخری نشانی یعنی مہر نبوت دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ چند دنوں بعد آپ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ بقیع تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت سلمان بھی وہاں پہنچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے کہ موقع ملے تو مہر نبوت کا مشاہدہ کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کیفیت کو بھانپ لیا
اور اپنی پشتی کپڑا اتار کر حضرت سلمان کو دکھایا۔ حضرت سلمان نے کانپتے ہونٹوں سے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی کے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہودی کی غلامی سے نجات دلائی۔ اس کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہنے لگے اور انتہائی جلیل القدر صحابی کا درجہ پایا۔ آپ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں آپ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خندق کھودی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب کے دور میں آپ کو مدائن کا گورنر مقرر کیا گیا۔